سورہ النور کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 18ویں پارے کا 8واں رکوع، سورہ النور کی آیت نمبر 11، 568 نمبر صفحہ مل گیا جی۔ پچھلے درس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عظیم الشان صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کے احکامات کو فرض کیا ہے، اور ہم نے اس کے اندر واضح احکامات بیان کیے ہیں تاکہ تم اس کو یاد کر سکو۔ پھر وہ حکم اول یہ ہے کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، یہ غیر شادی شدہ کا حکم ہے۔ کنوارے آدمی زنا کریں تو ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کی پوری تفصیل پچھلے درس میں بیان ہوگی، اور اگر کسی نے دوبارہ سننی ہو تو خطبات صفدر پیج کے اوپر پچھلا درس اٹھا لے۔ اور اس سزا کے نافذ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کا دین نافذ کرنے میں کوئی نرمی یا ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو یہ سزا دی جا رہی ہو تو اس وقت مومنوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہو، یہ سزا اعلانیہ دی جائے، کیونکہ سزاؤں سے مقصود عبرت ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دے دیا کہ زانی جو ہے وہ نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ۔ تو میں نے اس کے 2 مطلب آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کا طبعی میلان اپنے جیسے ہی آدمی کی طرف ہوتا ہے، جیسا وہ خود ہے اسی طرح، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کا مناسب یہی ہے کہ وہ زانیہ کے ساتھ نکاح کرے یا مشرکہ کے ساتھ۔ شرک اور زنا کی کیا نسبت ہے؟ جہاں جہاں شرک کا اڈا ہوگا وہ زنا کا اڈا بھی ہوگا۔ تو پھر فرمایا کہ زانیہ عورت کے ساتھ نہیں نکاح کرتا مگر زانی مرد کرتا ہے یا مشرک، اور مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر یہ زنا حرام کر دیا گیا ہے۔ یہاں اس کے بھی 2 مطلب میں نے بیان کیے تھے۔ پھر تیسرا حکم یہ نازل کیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں، پھر ان کے پاس 4 عینی گواہ نہیں ہوتے، تو جنہوں نے لفظ منہ سے یہ نکالا ہے ان کی پیٹھ کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں۔ تو ہو سکتا ہے اس نے آنکھ سے دیکھا ہو،
لیکن شریعت نے جو گواہی کا معیار بنایا ہے زنا کے بارے میں، وہ کتنے گواہ ہیں؟ چاروں کے چاروں مرد ہوں، اور وہ آنکھ سے دیکھنے کی گواہی دیں جس کے اندر کسی قسم کے شبے کا التباس نہ ہو، اس طرح کی گواہی ہو۔ اور اگر ایسی گواہی اس کے پاس نہیں ہے تو اس کی پشت کے اوپر کیا لگیں گے؟ 80 کوڑ۔ اسے اجازت نہیں ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی کہ جب تیرے پاس گواہی نہیں ہے تو زبان سے ان الفاظ کو ادا بھی نہیں کرنا، کیونکہ برائی کا تذکرہ بھی برائیوں کو جنم دیتا ہے، تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ تو 4 گواہ جو ہیں وہ لائے، اور جو 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہیں تو 80 کوڑے اس کی جلد پر لگیں گے۔ اور دوسرا حکم یہ متوجہ ہوا کہ ایسے آدمی کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، کبھی بھی قبول۔ آپ اور میں اپنا احتساب کریں، اگر شریعت کی حکمرانی ہمارے ملک کے اندر ہو تو میں اور آپ میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو گواہی کے قابل ہو۔ ہم تو ہر روز ہی تبصرے کرتے ہیں، فلاں اس طرح، فلاں اس طرح، فلاں اس طرح، تو فرمایا کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی فاسق ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، جن کے اوپر بہتان لگایا، ان سے معافی مانگ لی، تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فسق والا حکم ٹل جائے گا، لیکن گواہی پھر بھی مرتے دم تک اس کی قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ توبہ کیوں نہ کر لے۔ بات سمجھیے؟ اور 80 کوڑے بھی اسے لگیں گے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے اوپر زنا کی تہمت لگا دیتے ہیں، پھر ان کے پاس اپنی جان کے علاوہ کوئی گواہ موجود نہیں ہوتا، تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیان کیا ہے۔ پھر بیوی انکار کرتی ہے، خاوند کہتا ہے کہ یہ بدکارہ ہے، تو ان میں سے ہر ایک 4 قسمیں اٹھائے اللہ کے نام کی۔ ایک مرتبہ وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے کہ میری بیوی نے فلاں کے ساتھ بدکاری کی ہے، دوسری مرتبہ پھر اللہ کی قسم اٹھا کر یہی جملے کہے، تیسری مرتبہ بھی، چوتھی مرتبہ بھی، اور پھر 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ لعان ایک جانب سے مکمل ہو گیا۔ اب دوسری جانب بیوی کو کہا جائے گا کہ تو خاوند کی تصدیق کرتی ہے، اگر وہ تصدیق کر لے تو اس کے اوپر شرعی حد جاری ہوگی، اس کو سنسار کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اگر وہ تصدیق نہیں کرتی تو اس سے سزا تب ٹل سکتی ہے کہ وہ بھی 4 گواہیاں دے اللہ کے نام کی کہ وہ اس کا خاوند جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، قسم اٹھائے کہ میرا خاوند جھوٹ بول رہا ہے، میں سچی ہوں، میں نے بدکاری نہیں کی، دوسری مرتبہ پھر، تیسری مرتبہ پھر، چوتھی مرتبہ پھر، 5ویں مرتبہ وہ عورت یہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہو اس الزام میں تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، میرے اوپر اللہ کا۔ جب یہ دونوں جانب سے لعان مکمل ہو جائے گا تو اب ظاہر بات ہے کہ ایک طرف تو یقیناً جھوٹی ہے، یا مرد جھوٹا ہے یا عورت جھوٹی ہے، لیکن اس کے بعد شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب یہ لعان ہو گیا تو تم نہ عورت کے اوپر الزام لگا سکتے ہو، نہ اس کے خاوند کے اوپر الزام لگا سکتے ہو، کیونکہ ہم نے قسموں کا اعتبار کرنا ہے۔ اب اس خاوند اس عورت کو طلاق دے دے، اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو شرعی قاضی یا جو اس وقت کا جج ہے اس کو شریعت اختیار دیتی ہے کہ ان کے درمیان وہ طلاق کو نافذ کر دے۔ اور اگر یہ صورت بھی نہیں ہوتی تو اس کا حکم میں نے پچھلی دفعہ تفصیلاً آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی بیوی کے معاملے میں ایک جدا قانون وہ نہ دیتا تو تم کیا کرتے؟ یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے، پھر کڑوا گھونٹ ہی پینا پڑتا، اس بیوی کو اپنے پاس رکھنا پڑتا، باوجود اس کے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا قانون دے کر، ایک ترمیمی پوزیشن لے کر تمہیں یہ اپنے فضل اور رحمت میں شامل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ یہ تھا پچھلا درس۔ اب آپ کی توجہ کی انتہائی ضرورت ہے توجہ؟ یہ ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو تہمت لگی، میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، میرا حافظہ صحیح کام دے تو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اس واقعے نے بہت سارے فوائد چھوڑے ہیں، توجہ ہے تو میں بات عرض کروں۔
ایک فائدہ تو آپ نے ادھر توجہ رکھنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مولویوں نے دن بدن فتوے لگائی ہوئی ہیں علم غیب کے مسئلے کے اوپر۔ یہ جی نبی کا علم غیب نہیں مانتے۔ بات سنو کہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اپنے علم میں سے وہ کسی کو کچھ دے دے یا سب کچھ دے دے، اسے کوئی پوچھنے والا ہے؟ لیکن ساری کائنات کا علم رکھنے والا کون ہے؟ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا۔ یہ ہے عقیدہ۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کا علم محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے۔ انبیاء کا علم بھی اللہ کے مقابلے میں محدود ہے، لا محدود۔ ہاں، امتوں کا علم انبیاء کے مقابلے میں محدود ہے، اور امتوں کا نبی کے ساتھ اگر علم میں مقابلہ کیا جائے تو امت کے مقابلے میں نبی کا علم لا محدود ہے۔ تو فرق ہے نہیں، بس الجھایا گیا، تماشا بنایا گیا۔ مجھے تو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک عرصہ دراز مخلوق خدا کو انہی میں الجھایا گیا، اور آج بھی کئی بدبخت انہی عنوانات کو لے کر اس واقعے کو سنو، اور اس واقعے کے سننے کے بعد آپ خود غور و فکر کریں کہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ وہ جب بتائے اس کی مرضی، نہ بتائے اس کی مرضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ کو جب بھی کسی سفر میں جاتے، غزوے کے لیے جاتے، جنگ کے لیے جاتے تو ساتھ لے جاتے۔ مرد تو جہاد کرتے، اور عورتیں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی، ان کے لیے کھانا پکاتی، کہیں سے پانی لاتی، یہ عورتوں کا کام ہوتا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے یہ اختیار دیا تھا۔ یہ آیات تب سمجھ آئیں گی جب یہ واقعہ پورا پیچھے ذہن میں ہو۔ اختیار دیا تھا کہ آپ جس بیوی کو مرضی چاہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے اس اختیار پر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ نے ہمیشہ قرعہ اندازی کی اپنی بیویوں کے درمیان۔ جس بیوی کے نام قرعہ نکل آتا وہ بیوی آپ کے ساتھ سفر میں جاتی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ دوسری کی دل آزاری نہ ہو، تو آپ قرعہ اندازی کر لیتے، اگرچہ قرعہ اندازی آپ کے ذمہ لازمہ، جس کو مرضی اللہ نے اختیار دیا۔ تو 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی مستلق وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ ان کے جوان بڑے جنگی جو ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جاسوس بھیجا کہ واقعی وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ واقعی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ایک افواہ ملی، آپ نے اس افواہ کی تصدیق کے لیے خفیہ ایجنسی کو بروئے کار لایا۔ جاسوسی یہی ہوتی ہے نا۔ اب اس عقیدے کی طرف دیکھیں جو تھوپ دیا جاتا ہے، اور ادھر نظام کو دیکھیں تو ساری بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ ایجنسی کے آدمی بھیجے، انہوں نے اطلاع دی واقعی وہ حملہ کرنا چاہتے۔ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کو، بجائے اس کے، یہ جنگی حکمت عملی ہے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں، ہم پہلے حملے میں پہل کر دیں۔ جب وہ تیار بیٹھے ہیں تو ہم پہل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ یہ 500 تھوڑے بندے نہیں ہونے، 500 افراد کے اوپر، اور آپ نے اس میں قرعہ ڈالا اپنی بیویوں کے درمیان، تو قرعہ نکلا جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ اس سفر میں کون جائے گی؟ اب اس سفر میں مورخین نے لکھا ہے کہ 2 واقعے پیش آئے، ایک جاتے ہوئے پیش آیا اور ایک آتے ہوئے پیش آیا۔ آتے ہوئے جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں قرآن کی یہ آیات موجود ہے، اور جاتے ہوئے جو واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ آپ عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے زیورات کی محبت رکھی ہے۔ حضرت عائشہ جب اس سفر کے لیے تیار ہوئی تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی زیورات میں، تو ان کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس قیمتی موتیوں کا ایک ہار تھا۔ حضرت عائشہ نے وہ عاریتاً مانگ لیا کہ اس سفر کے لیے مجھے وہ ہار پہننے کے لیے دو،
تو حضرت اسماء نے اپنی چھوٹی بہن حضرت عائشہ کو وہ ہار عاریتن دے دی، منگا آپ واپس کر دے، تو وہ ہار لے گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے ہیں اور وہ ہار کہیں گم ہو گیا، ہار کہیں اب مانگا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، آپ نے فرمایا تلاش کرو۔ صحابہ تلاش کرتے رہے، تھک گئے، ہار کہیں نہ ملا، آپ بھی تلاش کر، بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھک کر حضرت عائشہ کی ران مبارک کے اوپر اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ اس واقعے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اسی غزوے میں آیا ہے نا، تو میں وہ اشارتاً وہ تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام جب تشویش لائے کوئی کہ یہاں نماز کا ٹائم بھی قریب ہے، پانی بھی یہاں موجود نہیں ہے، تو حضرت عائشہ کا ہار گم ہونے کی وجہ سے یہ پریشانی پہ لگ گئی ہے، تو حضرت صدیق اکبر کو کچھ صحابہ نے کان میں یہ بات کہی کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے یہ ساری مشکلات، رسول اللہ بھی مشکل میں پڑ گئے ہیں اور تمام لشکر مشکل میں۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ اس وقت نبی پاک میری گود کے اندر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، میرے والد صدیق اکبر نے مجھے زور سے آ کر گھونسا لگایا کہ بس مجھے برداشت سے باہر ہو گیا، لیکن میں حضور کے آرام کی خاطر پی گئی کہ جسم میں نے نہیں ہلایا، جسم میں نے، اور میرے والد نے مجھے کہا کہ تیری وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی تکلیف میں ہیں اور تمام صحابہ بھی کیا ہیں، تکلیف میں ہیں۔ بہرحال اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، آپ علیہ السلام جاگے اور آپ نے فرمایا یہیں تو نہیں رہنا ہے، ابھی چلو آگے سفر کرتے ہیں، یہاں پانی کا نام و نشان موجود، اور نماز تلاش کر کر کے تھک گئے کہ اب ہار ملتا۔ اب جس سواری کے اوپر آپ حضرت عائشہ سوار تھیں، اس سواری کو اٹھایا گیا تو ہار اسی اونٹ کے نیچے پڑا تھا، ہار اسی اونٹ کے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے بدلے میں تیمم کی آیات نازل کر دی۔ تو وہی اعتراض کرنے والے ابو بکر کے پاس آ گئے، ابو بکر یہ تیری بیٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان کر دی ہے، یہ اس سفر میں اسی ہار کے گم میں۔ اب واپسی کے اوپر کیا ہوا، بنی مستلق سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو رات پڑاؤ ڈالا لشکر نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس اونٹ کے اوپر سوار تھی اس کے اوپر ایک ہودج تھا، وہ جو اس زمانے میں عورتیں سفر کے لیے استعمال عورتوں کے سفر کے لیے استعمال ہوتا تھا، 4 آدمی اٹھا کر اس ہودج کو رکھ دیتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پڑاؤ ڈالا اور رات کے آخری پہر میں اعلان ہوا کہ اپنے تقاضوں سے فارغ ہو جاؤ، تو میں نے خیال کیا کہ ابھی ابھی قضائے حاجت کر کے آتی ہوں، بعد میں تو یہ قافلہ دوپہر تک رکے گا نہیں۔ میں دور جنگل میں چلی گئی رات کی آخری پہر میں، اور قضائے حاجت سے فارغ ہوئی تو میرا وہ ہار پھر ٹوٹ گیا، ہار، میں اس ہار کو تلاش کرنے لگ گئی، اندھیرا تھا، کوئی لائٹ کا بندوبست تو نہیں تھا، تلاش کرتے کرتے مجھے دیر ہو گئی۔ اور نبی علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ سفر میں فجر کی نماز صبح صادق کے فوراً بعد غلس میں اندھیرے میں پڑھ لیا کرتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد قافلہ کوچ کر گیا۔ میں ہار تلاش کرنے کے بعد جب آئی تو قافلہ چلا گیا تھا، قافلہ چلا گیا تھا، کوئی بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ اب خود کہتی ہیں کہ اس زمانے میں میرا ہلکا پھلکا وزن تھا، کیونکہ خوراک کم ہونے کی وجہ سے عورتیں موٹی نہیں ہوتی تھی، تو عمر بھی کم تھی، ہلکا وزن تھا۔ ان جو 4 آدمی میرا ہودج اٹھا کر ان اونٹ کے اوپر رکھ دیا، اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا تھا، یہ خیال انہوں نے نہیں کیا کہ اندر عائشہ موجود ہیں یا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہاں حضرت عائشہ نے بڑا حکیمانہ فیصلہ کیا کہ اگر میں یہاں سے چلوں اس لشکر کے پیچھے، ہو سکتا ہے کہ میں راستہ بھول جاؤں اور اندھیرا بھی ہے، لہٰذا میں یہیں بیٹھی رہوں، جب بھی ان کو اطلاع ملے گی، نبی علیہ السلام کو یہ پتہ چلے گا یا آپ کے صحابہ کو پتہ چلے گا، تو وہ تلاش کرتے کرتے اسی پڑاؤ والی جگہ پہ آئیں گے۔ اب حضرت عائشہ کا یہ فیصلہ اور ان مولویوں کا وہ عقیدہ، وہ دیکھو، حضرت جب آپ کو اطلاع ملے گی کہ عائشہ موجود نہیں ہے تو وہ میری تلاش میں کہاں آئیں گے، اسی جگہ کے اوپر آئیں گے، یہاں واپس۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں وہاں بیٹھ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے اوپر نیند نے غلبہ کر لیا تو میں چادر اوڑھ کر وہیں سو گئی۔ اب پیچھے آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ 2-3 میل پیچھے لشکر سے پیچھے ایک آدمی رہتا جو قافلے کی گری پڑی ہوئی چیزوں کو اٹھا لیتا یا اور
قافلے کی حفاظت کے لیے وہ ان کاموں کے اوپر مامور ہوتا۔ تو جب اندھیرا چھٹا اور مجھے نیند آ گئی تو ایک صحابی، بدری صحابی ہیں حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی گٹھڑی پڑی ہے، قریب آئے تو مجھے انہوں نے پہچان لیا، چونکہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اور جو ہی وہ میرے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عائشہ ہے، تو حضرت صفوان نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کوئی لفظ نہیں کہا۔ تو مجھے نیند آ گئی، نیند سے بیداری ہو گئی، میں نے اس وقت اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان نے اونٹ میرے قریب بٹھا دیا اور میں اس اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی، اور حضرت صفوان مجھے لے کر دوسرے دن، وہ دن جو تھا دوپہر میں جب پڑاؤ تھا، تو اس پڑاؤ میں حضرت صفوان مجھے اپنے اونٹ کے اوپر سوار کر کے آگے آگے چلتے آ رہے ہیں، اور مجھے آ کر وہاں اس پڑاؤ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا دیا۔ بس یہ واقعہ تھا۔ اب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، وہ اپنی ایک الگ پارٹی رکھتا تھا۔ منافقت تو اس کی بعد میں ظاہر ہو رہی ہے نا، بظاہر وہ کیا تھا؟ مسلمان تھا، بظاہر کیا تھا؟ اور میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں، یہ وہ آدمی تھا جو ہر جمعہ کو آپ کی تقریر سے پہلے کچھ جملے کہتا تھا کہ اللہ کا شکر کرو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تمہارے اندر مبعوث ہوئی ہیں، ان کی پیروی کرو، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی۔ اور غزوہ احد میں جب اس نے دھوکہ دیا تھا مسلمانوں کو، تو ایک صحابی نے اس کا پاجامہ پکڑ کر کہا خبیث بیٹھ جا، دھوکہ بھی تو دیتا ہے اور فضائل بھی حضور کے تو ہمیں سناتا ہے۔ اس کے بعد اس کی تقریر رک گئی۔ تو یہ وہ آدمی تھا، اس نے اپنے ساتھیوں میں یہ بات کہہ دی کہ یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ عائشہ ہے۔ تو صفوان کے ساتھ آ رہی ہے، ایک غیر محرم مرد کے ساتھ تمہارے نبی کی بیوی آ رہی ہے، ضرور اس نے بدکاری کی ہوگی۔ یہ اس نے تبصرہ کر دیا۔ بس یہ تبصرہ چلتے پھرتے سارے مسلمانوں کے اندر پورے مدینے میں پھیل گیا، یہاں تک کہ نبی پاک کو بھی پتہ چل گیا، حضرت عائشہ کی والدہ کو بھی پتہ چل گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی پتہ چل گیا۔ حضور علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور اس پراپوگنڈے کا اثر میں مبتلا ہو کر 3 صحابی، ایک تو شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت بھی اس پراپوگنڈے کا شکار ہو گئے، انہوں نے بھی زبان سے یہ بات کہہ دی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ زاد بہن کا بیٹا یعنی بھانجا مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس پراپوگنڈے کا شکار ہو کر انہوں نے بھی کچھ اپنے زبان سے کچھ کہہ دیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت زینب بنت جاش ام المومنین، ان کی بہن حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس پراپوگنڈے کا شکار ہو کر کچھ بات ان کے منہ سے بھی نکل گئی۔ منافقین میں تو عام ہو گئی، 2 صحابی اور ایک صحابیہ مخلصین، ان کے منہ سے بھی یہ پراپوگنڈا سرزد ہو گیا۔ بھولے بالے تھے، اس پراپوگنڈے کا اثر ان کے اوپر۔ باقی مسلمان خاموش ہو گئے، نہ انہوں نے تردید کی نہ انہوں نے تصدیق کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی آ کر ابو ایوب کو کہتی ہے کہ لوگ عائشہ کے بارے میں اور صفوان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب نے کہا کہ تو ایسا کام کرے گی اپنی بیوی کو؟ اس نے کہا ہرگز نہیں میں کروں گی۔ تو تیرا کیسے گمان ہے کہ صدیق کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیوی ایسی ہو سکتی ہے؟ اور اس صحابی کے اوپر کسی قسم کی بدگمانی نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ بات کہی۔ حضرت عائشہ کو کوئی پتہ نہیں چلا، حضرت عائشہ بیمار ہو گئی، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے صرف اس بات سے کچھ خدشہ لگتا تھا کہ میں بیمار ہوں، اور میرے ساتھ رسول اللہ کا جو رویہ پہلے بیماری کی حالت میں ہوتا تھا اب وہ رویہ نہیں ہے، گھر میں آتے ہیں، گھر والوں سے میرا حال پوچھ لیتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ بات سن رہے ہو؟ حضرت عائشہ کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دن میں
حضرت مصطح کی والدہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر رہی، تو حضرت مصطح کی والدہ جو ہیں، مصطح جو صحابی ہیں جن کے زبان سے بھی کچھ لفظ نکلے تھے اس پراپوگنڈے کا شکار ہو کر، وہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ان کی والدہ میرے ساتھ جا رہی تھی، رات کا اندھیرا تھا، اپنی چادر میں ان کا پاؤں الجھا اور ان کو ٹھوکر لگی، اور اہل عرب کی رواج تھی کہ جب ان کو کوئی ٹھوکر لگتی تو اپنے مخالف کو وہ بددعائی کلمہ کہتے، تو جو ہی ٹھوکر لگی تو مصطح کی والدہ کہتی ہیں کہ ہلاک ہو مصطح، ہلاک ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا مصطح کس کے بارے میں ہلاکت کی بد دعا کر رہی ہے؟ مصطح تو بدری صحابی ہے، مصطح تو مصطح نے مجھے بتایا عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے بارے میں مصطح نے کیا کہا ہے؟ تو میں نے سارا واقعہ انہوں نے مجھے سارا واقعہ بتا دیا، بس میری تو کائنات بدل گئی۔ میں نے پوچھا کیا؟ میری والدہ کو، میرے باپ کو اور رسول اللہ تک بھی یہ بات پہنچی ہوئی ہے؟ پہنچی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر آ کر میں نے اجازت لے لی، مجھے اپنے والدین کے گھر جانے دو، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اجازت دے دی، میں اپنے میکے چلے گئی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر بھی پریشان ہیں، حضرت ابو بکر کی بیوی رومان وہ بھی کیا ہیں، اور صدیق اکبر اور کچھ نہیں کہتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے کہ ہمارا تو خاندان وہ خاندان ہے جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ہمارے اوپر یہ تہمت نہیں لگی۔ ان الفاظ کو دیکھو اور پریشانی کا عالم دیکھو۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اور آپ نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی سے پوچھا کہ آپ مجھے رائے دیں اس بارے میں۔ تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ عورتوں کی کوئی کمی ہے، آپ کسی اور عورت سے شادی کر لیں۔ توجہ ہے، یہاں میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ جملہ کیوں کہا؟ یار لوگ تو اس کو پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں، یہ جو رافضی ہیں۔ دیکھو حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے، خاندان بنو ہاشم سے تھے، اور آپ اس خاندان کے اوپر الزام آ رہا تھا، تو آپ سوچیں کہ آپ سے آپ کا رشتہ دار اس معاملے میں آپ کے خاندان کے اوپر ایسا حرف آ رہا ہو تو اس کا جواب اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کوئی مخالفت نہیں تھی، حضرت علی نے اس لیے یہ جواب دیا۔ آپ علیہ السلام کو اطمینان نہ ہوا اس جواب کے اوپر، آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا۔ حضرت اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب تھے، آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور آپ کے پاس رہتے ہر وقت۔ تو حضرت اسامہ کو پتا تھا کہ آپ کی عائشہ کے ساتھ محبت کیسی ہے اور عائشہ اور کا کردار کیسا ہے، تو حضرت اسامہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے کبھی بھی عائشہ کے اندر کوئی خرابی نہیں دی۔ اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ اور بھی کہا تھا کہ آپ اپنی خادمہ سے پوچھ لیں، عائشہ کے بارے میں تحقیق کرنی ہے تو کس سے پوچھ لیں؟ حضرت علی کے اس مشورے کے اوپر آپ نے اپنی خادمہ کو بلایا، تو خادمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے عائشہ کے اندر کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی، عائشہ تو ایسی بھولی ہے، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر کھا جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اتنی بھولی۔ آپ کو اطمینان ہو گیا حضرت اسامہ کے مشورے کے ساتھ، اور حضرت وہ جو آپ کی خادمہ تھی اس کے مشورے کے اوپر عمل، آپ کو اطمینان ہو گیا کہ عائشہ کا کوئی قصور۔ آپ مسجد میں آئے، واقعہ سمجھ رہے ہو؟ آپ مسجد میں آئے، مسجد میں آپ نے آپ کو لوگوں کو جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا مجھے مشورہ دو کہ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میری حرم کے اوپر جو الزام لگایا ہے میری کیا حالت بنی۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھے، وہ انصار کے ایک قبیلے اوس کے سردار تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ بندہ بہتان لگانے والا ہمارے قبیلے سے ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیتے، اگر کسی اور قبیلے سے ہے تو اس قبیلے کو چاہیے کہ اس کی گردن اڑائے۔ دوسری طرف حضرت سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے، انہوں نے سعد ابن معاذ کو جواب دیا کہ آپ اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ آپ کے قبیلے کا نہیں ہے، ہمارے قبیلے کا ہے۔ تو اوس اور خزرج پھر آپس میں مسجد میں آوازیں اونچی ہو گئی اور آپس میں ٹکرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔
اور ادھر رسول اللہ کی پریشانی اپنی جگہ پر، ایک نئی پریشانی کھڑی ہو گئی، اور یہ درمیان میں ایک نیا قضیہ کھڑا ہو گیا۔ تو ان تمام جو سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، ان تمام سوالات کا ایک جواب میں آپ کو دینے والا ہوں، کیونکہ عبداللہ بن ابی کی منافقت ان کے اوپر اتنی واضح نہیں تھی، اتنی واضح، اور اس نے تو ایک شوشہ چھوڑا تھا۔ اب یہاں رک کر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ عبداللہ بن ابی نے یہ کام کیوں کیا؟ ہر موقع کے اوپر یہ کام دے گی آپ کو بات۔ وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے اوس اور خزرج کے اتفاق سے مدینہ کا بادشاہ عبداللہ بن ابی کو بنایا گیا تھا، اور اس کی تاج پوشی باقی تھی، اس کا تاج سائی کے اوپر بننے کے لیے بیانہ دیا ہوا تھا، بیانہ، اور اس کا تاج بننے گیا ہوا تھا۔ اتنے میں نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو لوگوں نے آپ کو مدینہ کا بادشاہ بنا دیا، آپ کو مدینہ کا۔ عبداللہ بن ابی نے یہ سمجھا کہ اس شخص نے آ کر میری بادشاہت چھینی ہے، اس شخص نے آ کر میرا پروٹوکول، میری وجاہت چھینی ہے۔ اس نے بظاہر آ کر کلمہ پڑھ لیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسد کی گیم میں مبتلا ہو کر حضور کے حرم کے اوپر بھی اس نے بہتان لگانے سے گریز نہیں کی۔ نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتا تھا، تقریر بھی حضور کے حق میں کرتا تھا، لیکن ہر جگہ پہ دھوکہ بھی کون دیتا تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ تو یہ صورتحال کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں گئے، توجہ ہے، حضرت صدیق اکبر کے گھر میں گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، پہلی مرتبہ، 1 مہینہ گزر گیا اس واقعے کو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں ماں باپ کے گھر چلی گئی، بس پھر میرا رونا رکتا ہی نہیں تھا میرا رونا، کھانا پینا تو دور کی بات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جملہ کہا کہ عائشہ، اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ کو تو پتا ہے کہ تو بے گناہ ہے، پھر تو کیا ہے؟ بے گناہ ہے، لیکن اگر تجھ سے کوئی قصور سرزد ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ دے، اللہ اپنے بندوں کو کیا کر دیتا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کہا کہ آپ جواب دیں۔ والد نے کہا میں کیا جواب دوں؟ میں نے پھر اپنی والدہ کو کہا کہ آپ جواب دیں رسول اللہ کو۔ تو والدہ نے کہا میں بھی جواب میں کیا جواب دوں؟ وہ صدیق اکبر اور صدیق اکبر کی بیوی تھی۔ آج تو ہم اپنی اولاد کے ہر جائز ناجائز کام کے اوپر مائیں پردہ ڈالتی ہیں، پھر وہی بیٹا جب پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا ہوتا ہے تو پیچھے قصور کرے دو تو ماں کا نکلتا ہے، ماں کی بے جا تھبکی۔ تو ام رومان کہتی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں بس ماں کے دل میں بھی شک، باپ بھی پراپوگنڈے سے متاثر، اور رسول اللہ کو بھی یقین نہیں آ رہا میری پاکدانی کے اوپر۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بس میرے آنسو تھم گئے، آنسو۔ میں نے کہا اللہ، میں اگر یہ کہوں کہ میرا قصور نہیں ہوا، واللہ میں نے کوئی قصور نہیں کیا، لیکن آپ پراپوگنڈے سے متاثر ہیں، آپ میری بات نہیں مانیں گے۔ دنیا کے اندر پراپوگنڈا ہی دشمنوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو بدنام کر دو اور اتنا تذکرہ کرو اس بدنامی کا کہ گویا وہ بدنامی سچ لگے۔ کتنا ہتھیار ہوتا ہے پراپوگنڈا، کتنے علماء کو بدنام کیا گیا۔ اور اگر آپ تھوڑا سا عقل استعمال کریں، تفتیش میں جائیں، تو جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں نکلتا سوائے بدنام کرنے کے، ان کے پیغام کو روکنے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا مانیں گے نہیں آپ، میں اپنا معاملہ، مجھے اس وقت حضرت یعقوب کا نام بھول گیا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں، اور میں یوسف کے والد کی طرف کہتی ہوں فصبر جمیل، اللہ میرا کوئی رستہ نکالے گا، اللہ میرا کوئی رستہ۔ بس میں نے کروٹ بدل لی، میں نے کروٹ، سخت سردی کا موسم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر سے پسینہ شروع ہو گیا، وہی کے آثار شروع ہو گئے۔ اب میرے ماں باپ کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ اگر ان کے جسم کو کاٹا جائے تو خون نہ نکلے، کہ پتہ نہیں وہی آ رہی ہے
ہمارے گھر کا کیا بنے گا؟ یوں ہی وہی ختم ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری بارات آسمانوں سے نازل کر دی، تجھے بری ہونا راضی کر کہ عائشہ کا کوئی قصور۔ اسی وقت حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے کہا اٹھ رسول اللہ کا شکریہ ادا کر، اٹھ رسول اللہ کا۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، نہ باپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، نہ اپنے خاوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں شکریہ اس اللہ کا ادا کروں گی جس نے میری صفائی نازل کی ہے، وگرنہ آپ تو شک میں پڑ گئے تھے سارے لوگ۔ اور قرآن کی یہ 10 آیات نازل ہوئی، اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق جو مصطح تھا ان کا بھانجا، بدری صحابی تھا، وہ بھی پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے قسم اٹھا لی، اس کو خرچہ دیتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، ماہانہ خرچہ دیتے تھے، تو صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اتارا کہ آل فضل کو یہ لائق نہیں ہے، اور ان 3 صحابیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ یہ حالات پیش آئے۔ اب آپ کیا اس واقعے کو دیکھیں، آل باطل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا؟ 1 مہینے تک وہی نہیں نازل ہوئی، کبھی حضرت علی سے مشورہ ہے، کبھی حضرت اسامہ سے مشورہ ہے، کبھی آپ اپنی لونڈی سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی آپ مسجد میں جا کر خطبہ دیتے ہیں، وہاں ایک نیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے، پھر آپ حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں۔ 1 مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں پریشانی تھی، اب قافلہ ہی لٹ جائے اور رئیس قافلہ کے ساتھ یہ حالات پیش آ جائیں، بتاؤ کہاں جائیں گے؟ اور یہ حالات پیش آ گئے مدینہ کے اندر۔ اور دوسری طرف وہ عقائد دیکھیں جن عقائد کی طرف مولوی مناظرہ کر رہے ہیں، اور اسی واقعے کو پڑھ لیں تو پتہ نہیں کیا نہ کیا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ کی برات نازل ہوئی کہاں؟ قرآن۔ اس کے بعد جو آدمی قذف عائشہ کا قائل ہو، حضرت عائشہ کے اوپر تہمت کا قائل ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اگرچہ کلمہ پڑھتا رہے۔ رافضیوں کا ایک مجتہد ہے ملا باقر مجلسی، شیعوں کا، اس کی کتاب حق الیقین، اس کے اندر خمینی نے کہا کہ اس کی کتاب پڑھو اور مضبوطی سے پڑھو، اس کی کتابوں کو سیکھو، اسی کے اندر تمہارا مذہب ہے۔ خمینی نے وصیت کی تھی۔ ملا باقر مجلسی حق الیقین میں لکھتا ہے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوگا، امام مہدی نے پیدا ہونا ہے، ظاہر نہیں ہونا، ان کا عقیدہ ہے ظاہر ہونا۔ وہ کہتے ہیں اصلی عراق کے اندر ایک غار ہے سرمن را، وہاں وہ چھپا ہوا ہے، جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی اصلی قرآن بھی اس کے پاس ہے، بامر مجبوری یہ قرآن پڑھنا ہے جب تک اصلی نہیں آئے گا۔ وہ آئے گا، آ کر ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی نے پیدا ہونا ہے، اس کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، مکہ میں پیدا ہوگا، اور حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا۔ کس کی اولاد سے ہوگا؟ اور جس مہدی کے وہ قائل ہیں وہ حضرت حسین کی اولاد میں سے ہونا ہے، اور وہ کہتے ہیں ظاہر ہونا، پیدا ہو چکے ہیں، لیکن وہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ امام مہدی جب آئے گا، روزہ رسول کے اوپر آئے گا، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو 2 بت پڑے ہیں ان کو اٹھائے گا، ابو بکر و عمر کو بت کہہ رہا ہے، اس کے بعد جنت البقیع میں جائے گا، عائشہ کی قبر اکھیڑے گا، عائشہ کے جسد کو باہر نکال کر معاذ اللہ اس کے اوپر حد جاری کرے گا۔ ملا باقر مجلسی کی کتاب حق الیقین کے اندر ہے۔ آپ بتائیں کہ اس کفر کے اندر کوئی شک رہ گیا ہے؟ پڑھو ان کے، صرف اہل بیت کی محبت کے نعرے میں مت آؤ کہ وہ ایک نعرہ جو ہمیں دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت کرتے ہیں، یہ پوری دین اسلام کے دشمن ہیں، پیغمبر کے حرم کے دشمن ہیں، یہ ان کا گندا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد مہدی کیا کام کرے گا؟ ان کی کتاب حق الیقین میں لکھا ملا باقر مجلسی نے اہل سنت کے علماء کو قتل کرے گا، پوری دنیا کے اہل سنت کے علماء کو کیا کرے گا؟ کا نتیجہ ایران دیکھ لو، تہران کے اندر ایک بھی سنیوں کی مسجد نہیں ہے، 5 لاکھ کی آبادی کے ایک بھی تہران کے اندر سنیوں کی مسجد نہیں ہے، یہاں حقوق کی جنگ ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ اب آیات کے اوپر توجہ رکھو۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے
وہ تمہارے اندر سے ہی ایک جماعت تھی. جنہوں نے بہتان لگایا وہ منافقین بھی بظاہر کیا تھے, اس لیے منکم کے اندر ان کو بھی ملے, اور 3 تو واقعی مخلص مسلمان اس پراپگنڈے کا شکار ہو گئے. تو وہ تمہارے اندر سے ایک جماعت تھی. لا تحسبوہ شرا لکم, اس کو تم اپنے حق میں برا گمان نہ کرو, شر گمان نہ کرو, بلکہ جو صبر رسول اللہ نے کیا ہے, صدیق اکبر کے خاندان نے کیا ہے, حضرت عائشہ نے کیا ہے, یا جو دوسرے مسلمانوں نے ان کیفیات میں صبر کیا ہے, ان کو اجر بھی تو بہت زیادہ ملے گا. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ رسول اللہ کے حرم کے اوپر جب تہمت آئی تو اس تہمت کی صفائی کہاں سے آئی؟ اس کو تم اپنے حق میں برا گمان نہ کرو. بل ہوا خیر لکم, بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر چیز ہے. لکل امرئ منہم, تکلیفیں آتی ہیں انسان کے اوپر, بندہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر عذاب بن کر آئی, لیکن کئی تکلیفیں انسان کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ آزمائش ہوتی ہیں اور بہتر ہوتی ہیں. لکل امرئ منہم مکتسب من الاسم, ان میں سے ہر آدمی نے جتنا گناہ کمایا اس گناہ کا بدلہ وہ اپنے گناہ کے بقدر وصول کرے گا. والذی تولی کبرہ منہم, ان میں سے وہ بڑا آدمی, وہ جو والی بنا اس بہتان کا, جس نے اس بڑے معاملے کو اٹھایا, لہو عذاب عظیم, اس کو بہت بڑا عذاب ہوگا. اس بڑے سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن ابی ہے. لولا اذ سمعتموہ, جب یہ آیات اتری نا, لولا اذ سمعتموہ, اللہ تعالی نے فرمایا کیوں نہیں ہوئی یہ بات کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا, مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے حق میں اس کو خیر کیوں نہیں انہوں نے گمان کیا. قرآن کا ایک طرز ہے کہ ظن المؤمنین خیر, اپنے آپ گویا اپنے آپ کے اوپر یہ گمان کرنا تھا اچھائی کا. حضرت عائشہ کے متعلق, وہ بھی تو مومنہ تھی اور رسول اللہ کی زوجہ محترمہ تھی, تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے حق میں کیوں اس کو اچھا گمان نہیں کیا کہ حضرت عائشہ ایسی نہیں ہے اور حضرت صفوان ابن معطل ایسے نہیں ہیں. وقالوا ھذا افک مبین, کیوں انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ یہ واضح جھوٹ ہے, یہ واضح بہتان ہے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء, کیوں نہیں وہ اس بات کے اوپر 4 گواہ لے کر آئے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ, جب وہ گواہ نہیں لے لا سکے, فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, تو اللہ کے حکم کے مطابق احکامات الہیہ کے اندر وہ جھوٹے تھے. یہاں عند اللہ بمعنی علم اللہ نہیں ہے, بلکہ فی حکم اللہ ہے. اللہ کے حکم میں وہ کیا تھے؟ کیونکہ شریعت نے کیا تھا کہ ایسی گواہی کے لیے کتنی گواہی چاہیے؟ 4 مردوں کی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تمہاری اوپر نہ ہوتی, لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِي عَذَابٌ عَظِيمٌ, تو جس مشغلے میں تم پڑ گئے تھے اس مسئلے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا, بہت بڑا. یہ ان 3 صحابہ کو خطاب ہے, حضرت مصطح, حضرت حسان بن ثابت اور حضرت حمنہ بنت جاش, اور ان کے علاوہ باقی وہ صحابہ جو اس معاملے میں خاموش رہے. اس معاملے میں تو میکسیمم خاموش رہے. اب کیا کریں, کوئی دلیل تو ہے نہیں ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تمہیں دنیا کے اندر بھی بہت بڑا عذاب پہنچتا اور آخرت کے اندر بھی تمہیں کیا پہنچتا. اذ تلقونہ بألسنتکم, جب تم اس کو اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے کو لے دے کر رہے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تذکرہ کر رہے تھے. وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم, اور تم اس افواہ کو اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا. تم ایسی بات اپنے منہ سے نکال رہے تھے جس کا تمہیں علم یعنی علم یقینی نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, اور تم اس کو ایک ہلکی چیز سمجھ رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ, حالانکہ اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی چیز تھی. نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, نبی کی بیوی کے اوپر تہمت لگ رہی ہے, اور تمہاری زبانوں کے اوپر یہ بات آ رہی ہے. لولا ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, اور کیوں نہ ہوئی بات یہ
کہ تم نے جب اس کو سنا تو تم یہ کہتے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں، ہم زبان کو نہیں کھولیں گے اس مسئلے کے اوپر۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ پاک ہے اللہ تیری ذات اور یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا، کیوں نہیں تم نے یہ کہا؟ یعدکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم اس جیسی بات پھر کبھی کہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے اپنے آیات کو واضح کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابیوں کو معاف کر دیا، لیکن ان کے جسم کے اوپر کوڑے لگے حد قذف کے، 80 درے لگے حضرت مصطح کو، حسان بن ثابت کو، اور عبداللہ بن ابی کو ڈبل کوڑے لگوائے، 160 کوڑے لگوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو کیا کر دیا؟ اب تاریخ میں تو ہے، یہ تاریخ ہی ہے نا جو میں نے آپ کو بیان کی۔ مصطح سے یہ غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت حسان سے ہوئی۔ آج بھی حضرت حسان کی ہم تعریفیں کرتے ہیں یا نہیں؟ مصطح بدری صحابی ہے، حضرت حمنہ بنت جاش صحابیہ ہے، غلطی ہوئی، لیکن اللہ نے اس غلطی کو کیا کر دیا؟ رسول اللہ نے بھی اس غلطی کو کیا کر دیا؟ میں کون ہوتا ہوں احتساب کرنے والا؟ اب تاریخ تو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے، یہ معمولی غلطی ہے کہ ایک بندے نے بہتان لگایا رسول اللہ کی زوجہ محترمہ کے اوپر، عائشہ صدیقہ کے اوپر، اور اس بہتان کے شکار ہو کر مخلص صحابی اس کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے بھی یہ جملے اپنی زبان سے کہہ دیے۔ اس سے بڑی غلطی کوئی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ تو حسان بھی جنتی ہے، مصطح بھی جنتی ہے، حمنہ بھی جنتی ہے، کیوں کہ اللہ نے کیا کر دیا؟ اگر حضرت عثمان کے قدم اکھڑ گئے تھے غزوہ احد کے دن، تو اللہ فرما رہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ قسم اٹھا کر کہتا ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو آج کوئی مولوی آ کر بیٹھے لائیو شو میں مناظرہ کرے اور وہ حضرت عثمان کی غلطیاں گنواتے کہ وہ بھاگ گئے تھے احد کے دن، جو حساب لینے والا ہے اس نے کیا کر دیا؟ تو میں نے کل بھی آپ کو کہا کہ صحابہ کو پرکھنے کا معیار تاریخ نہیں ہے، صحابہ کو پرکھنے کا معیار قرآن ہے یا نبی پاک کا۔ یہ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، ان مسلمانوں کو یہ خطاب ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تمہاری اوپر، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِي عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تمہیں جس چیز کے اندر مبتلا ہو گئے تھے اس کی وجہ سے بہت بڑا عذاب آتا۔ بہت بڑا عذاب کیوں نہیں آیا؟ کہ اللہ نے تمہارے اوپر اپنا فضل کر دیا، اللہ نے تمہاری اوپر اپنی۔ تو میں نے کل بھی آپ کو یہ بات سمجھائی، نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی معصوم نہیں ہوتا، لیکن مغفور ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابی معصوم نہیں ہے، گناہوں سے پاک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مغفور ہے۔ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، صحابہ سے گناہ ہوئے، اللہ نے مرنے سے پہلے ان کے گناہوں کو کیا کر دیا؟ تو جب اللہ معاف کر دیتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب۔ حضرت مصطح بدری صحابی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطلع علی آل بدر، اللہ نے آل بدر کو جھانک کر دے گا، فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تم جو چاہے کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ مصطح بدری ہے، اس کے بعد غلطی ہوئی، میدان بدر سے بعد میں غلطی ہوئی، اور اسی مصطح کا خرچہ ابو بکر صدیق بند کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ابو بکر یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ بیٹی کے اوپر بہتان لگانے والے کی زد میں مصطح بھی آ گیا، اور اس نے بھی کلمے سے نکالے، اور مصطح پل ابو بکر کے خرچے سے رہا ہے، ابو بکر کا بھانجا بھی ہے۔ بتاؤ ابو بکر نے خرچہ بند کر کے ٹھیک کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ غیرت انسانی کا تقاضا تھا یا نہیں؟ معاشرتی غیرت کا تقاضا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں ابو بکر۔ اگلے درس کی پہلی آیت جو ہے اس میں آئے گا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، وہاں میں پھر دہرا دوں گا اس بات کو۔ تو حضرت صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ صدیق اکبر خرچہ باندھ، میں اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ کی غیرت زیادہ ہے یا تیری غیرت زیادہ ہے؟
تو جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا، میں کون ہوتا ہوں ان کی غلطیاں اٹھانے والا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اب ایک قانون نازل کیا، ان الذین یحبون، اب اس کو ذرا توجہ سے سنیں، آیت کا نزول اگرچہ خاص ہے لیکن حکم قیامت تک کے لیے عام ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ایمان والوں کے اندر، جو لوگ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلانے کو کیا کرتے ہیں؟ دیکھو کہیں پہ بدکاری پائی گئی، کسی آدمی نے اکھی آنکھ سے دیکھ لیا ہے، جب تک گواہی کا معیار اس کے پاس پورا نہیں ہے اس کو زبان کھولنے کی اجازت، اگر وہ گواہی کا معیار اس کے پاس نہیں ہے، بے شک اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، اگر اس کا تذکرہ کرے گا تو وہ برائی پھیلانے کا مصداق بن رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیا بنا دیا ہے؟ قانون بنا دیا ہے، قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ گندے ڈائجسٹ، یہ سوشل میڈیا کے اوپر کتنی فحش باتیں، فلمیں، اور آج کے جو اینکر یہ صحافت کو بہت بڑا عظیم شعبہ گرداننے والے، اس کی تسبیحاں پڑھنے والے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کے چھپے ہوئی عیبوں کو تلاش کرنا، یہ سارے برائی پھیلانے کے پروگرام ہیں، ڈانس کروانا عورتوں سے، جو برائی پھیلانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے تمام اس میں شامل ہے۔ اب سنو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کسی کی بدکاری کا تذکرہ کرنا، گندی باتوں کا تذکرہ کرنا، یہ بھی برائی پھیلانے کے مترادف ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ گندی بات ہو تو اس کا تذکرہ اگلے بندے کو روک دے۔ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، جب ہم جمعیت میں گئے نا نئے تو ہمیں بھی بڑے بڑے شبہات تھے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ سیاسی مولوی ہے۔ تو ابتدائی زمانے میں ہماری ملاقات ہوئی مولانا کے ساتھ پھلواڑی ریسٹ ہاؤس کے اوپر، وہاں ہمارے صدیق آباد کے مولانا عزیز احمد صاحب نے، میں نے ایک سوال کیا مولانا کے اوپر کہ حضرت طاہر اشرفی صاحب آپ کے بارے میں بڑا بولتے ہیں، تو مولانا نے فرمایا کہ بس ان کا ایک عہدہ ہے خفیہ، اتنی بات کی۔ تو مولانا عزیز احمد صاحب نے ایک بات شروع کی کہ ہمارا کوئی بھانجا یا ہمارے شہر کا ایک آدمی ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ یہ باتیں بتاتا ہے، بس اس کے منہ پہ اتنا ہی آنا تھا۔ خدا کی قسم مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، کسی کے ذاتی حالات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس دن گرویدہ ہو گیا۔ ہم تو چاہتے ہیں نا کہ مخالفوں کے عیب ہمیں ملیں، ان کی کمزوریاں ہمیں، لیکن نبوی تعلیم کیا ہے کہ تم نے مخالفوں کے بھی عیب تلاش۔ اسی وقت مولانا نے روک دیا ایک ایسا مخالف جو میڈیا کے اوپر بیٹھ کر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بیٹھ کر مولانا کے اوپر بوچھاڑ کر دیتا ہے۔ مولانا نے کہا کہ کسی کے ذاتی حالات ہمیں بتانے کی ضرورت۔ دیکھو ہم میں سے ہر ایک کو ایسے ہی بننا چاہیے کہ اگر کسی کے سامنے کسی کی برائی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہ اس مجلس سے اٹھ جائے، اس مجلس سے اٹھ جائے۔ اگر ہمت کر سکتا ہے تو اس آدمی کو روکے، بھائی کسی کے اندرونی حالات ہمیں بتانے کی ضرورت، یہ برائی کو روکو۔ اور اگر وہ سن رہا ہے اور ان سنی سنائی باتوں کو آگے کر رہا ہے، لوگ یوں کہہ رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ کی بدترین سواری نہیں، یہ کہہ دینا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے۔ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ جتنی باتیں۔ تو اب اس آیت کو پڑھو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ جو لوگ بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر۔ اب ایک آدمی کا تذکرہ میں نے کر دیا کہ فلاں ایسا ہے، میرے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، میں سنی سنائی بات کر رہا ہوں، اور اس نے آگے کر دیا، تو بے حیائی پھیلی نا، برائی پھیلی نا۔ تو جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ کہاں؟ فی الدنیا، کہاں؟ فی الدنیا، دنیا کے اندر بھی، والآخرہ، اور آخرت کے اندر۔
حدیث میں آتا ہے جو کسی اپنے بھائی کے عیب کو چھپائے گا اس کی برکت سے اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپا دے گا، اور جو کسی کو ذلیل کرنے کے درپے ہوگا اللہ اس کو چار دیواریوں میں بند ہوتے ہوئے بھی اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اللہ کو قدرت ہے یا نہیں؟ جو لوگ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے، لہذا پردے کا اہتمام، غیر محرم عورتوں کی طرف مرد نہ دیکھے، عورت غیر محرم مردوں کی طرف نہ دیکھے، عورت ڈانس نہ کرے، عورت گانا نہ گائے، مرد بھی گانا نہ گائے، مرد بھی ڈانس نہ کرے، بے حیائی کی مجلس میں نہ جائے، زنا کی باتیں کرے بھی نہیں، زنا کی باتیں سنے بھی نہیں، کسی کے عیبوں کو ٹٹولے بھی نہیں، یہ ساری بے حیائی کو پھیلانا ہے۔ تو جو لوگ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہ عقیدہ یاد رکھنا، واللہ یعلم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم کچھ بھی جو یہ کام کر رہا ہے کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو اللہ کو تو رسوا وہی کر دے گا۔ پھر فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تمہاری اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ، تو پھر تم کیا کرتے؟ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اللہ شفقت کرنے والے ہیں، اللہ مہربانی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہاں تک آیات اتری تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ خوشی آئی کہ وہ جو اتنا طوفان کھڑا ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر، وہ طوفان تھما۔ تو یاد رکھو کہ جب بھی دین حق کی محنت کی جاتی ہے تو آپ کے ساتھ چلنے والے بھی آپ کے اوپر بہتان سے گریز، اس کا منشا کیا ہوتا ہے؟ حسد اور بغض کی آگ میں وہ ویسے تو آپ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، بظاہر آپ کا دست و بازو ہوتے ہیں، لیکن وہی آپ کی پیٹھ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لہذا مومن کو چوکنا رہنا چاہیے، مومن کو سمجھنا چاہیے کہ کون کس درجے میں کھڑا ہے، لہذا اسی درجے کی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن امام الانبیاء، قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی، یہی عبداللہ بن ابی جس نے یہ سارا طوفان کھڑا کیا، یہ جب فوت ہوا حضور نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، حضور نے اس کا، اور آپ نے اپنا کرتا اتار کر دیا کہ میرا کرتا اس کو پہنا دو کفن کے طور پر۔ اتنی شفقت کی کہ یہ بھی جہنم میں نہ جائے۔ جنازہ پڑھا دیا۔ حضرت عمر جنازہ جب پڑھانے لگے نا تو حضرت عمر آگے، یا رسول اللہ اس ننگے منافق کا جنازہ پڑھا رہے ہو؟ تو عمر بھی اپنی جگہ پہ سچے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے عمر کی بات، جنازہ پڑھانے کے بعد قرآن اتر آیا۔ کون سی آیت ہے وہ؟ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیں، کسی کے ذہن میں ہے؟ ہاں، حضرت عمر کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو قرآن اترا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں، استغفار جنازے کو کہتے ہیں، بخشش کی دعا مانگنا، کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو نہیں معاف کرے، اللہ ان کو معاف۔ حضور نے کرتا دیا، بخشا گیا؟ حضور نے جنازہ پڑھا، بخشا گیا؟ اللہ نے فرمایا میں بخشا گیا، تو اختیار کس کا ہے؟ اختیار اللہ کریم کا ہے، اس کی مرضی، اللہ کی غرض ہے کہ نہیں میں معاف کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قبر کے اوپر بھی نہیں کھڑا ہونا، ان کے دفن میں بھی شریک نہیں ہونا، ان کے دفن میں بھی شریک۔ لیکن اب ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ منافق کون سا ہے، وہاں تو وہی آ جاتی تھی نا۔ ہمیں کسی کے اوپر منافقت کا فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہماری اوپر وہی نہیں آتی، وہی کا سلسلہ کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے نا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان ہوگا، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی جو شکیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم
مکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا گمان یہ تھا کہ اللہ خواب میں نبی علیہ السلام کو بتا دے گا، یہ گمان نہیں تھا کہ اللہ قرآن بنا کر اتارے گا۔ 18 آیات اتری تھی، کتنی؟ 10 آج ہو گئی ہیں نا، 8 باقی ہیں۔ 18 آیات اللہ تعالیٰ نے، عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس قابل نہ تھی اس کرم کے جو اللہ نے میرے اوپر کیا، قیامت تک میری صفائی اللہ دے رہے ہیں۔ حافظ محراب میں پڑھ رہے ہوں گے، تراویح میں پڑھ رہے ہوں گے، نماز میں پڑھ رہے ہوں گے، اپنی تلاوتوں میں عائشہ کی صفائی کو کیا کر رہے ہوں گے؟ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں رافضیوں نے جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، آپ پڑھیں تو وہ حیران ہو جائیں۔